إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبیر. صدق اللہ العلی العظیم. اگر ظاہر کرو تم صدقوں کو بس بہت اچھا ہے، اور اگر چھپاؤ تم انہیں اور دو تم اسے فقیروں کو بس وہ اچھا ہے واسطے تمہارے، اور مٹا دے گا تم سے تمہارے گناہوں میں سے، اور اللہ اس کا جو تم کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے. تفسیریں جو لکھا جاتا ہے ویسے ہے، اگر خیرات علانیہ دو تو وہ کیا ہی اچھی بات ہے، اور اگر چھپا کر فقیروں کو دو تو تمہارے لیے سب سے بہتر ہے، اور اس میں تمہارے کچھ گناہ گھٹیں گے، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے. اس آیت کریمہ کا پچھلی آیتوں سے طرح تعلق ہے. پچھلی آیتوں میں صدقے کے بہت سے اقسام و احکام کا ذکر ہوا، بہت کچھ ہم بات کرتے آ رہے ہیں. مثلا پہلے ریا و اخلاص کے صدقات اور ان کے احکام بیان ہوئے، پھر کھرے کھوٹے مال کی خیرات اور ان کے احکام کا ذکر ہوا. اب بھی صدقے کا ہی بعض دوسری قسموں کا ذکر ہے، یعنی صدقہ ظاہری و پوشیدہ، ان کے احکام کیا ہے، کیا صدقہ دکھا کے دینا چاہیے، چھپا کے دینا چاہیے، اس کے احکام اب اس آیت میں بیان ہو رہے ہیں. پچھلی آیت میں اجمالی طور پر ارشاد ہوا تھا کہ ہر خرچ اور نظر کی رب کو خبر ہے. اب اس کی قدر تفصیل بیان ہو رہی ہے کہ صدقہ ظاہر کی بھی خبر ہے اور پوشیدے کی بھی، کہ ان کا انجام یہ ہوگا. صدقے کا تعلق چند چیزوں سے ہے: دینے والے سے، لینے والے سے، مال سے اور دیگر مسلمانوں سے. یعنی چار طرح جو ہے نا اس کا تعلق ہوتا، چار طریقے سے: ایک تو دینے والا، ایک لینے والا جو مال دیا جا رہا، اور مسلمانوں سے. اگلے تین تعلقات کا ذکر پہلے ہو چکا کہ دینے والا دے کر فقیر کو ایذا نہ دے، اچھے مال سے صدقہ دے، ریاکاری کو دخل نہ دے. اب چوتھے تعلق کا ذکر ہے کہ کیا صدقے کی خبر دوسروں کو بھی دے کہ نہ دیں. پچھلی آیت میں فرمایا گیا کہ رب ہر خرچ کو جانتا ہے. اب بتایا جا رہا ہے کہ مخلوق کو بتانا بھی درست ہے یا نہیں. گویا پہلے خالق کے علم کا ذکر تھا، اب مخلوق کے علم کا ذکر ہو رہا ہے. جیسے تخم بونے کے لیے چند چیزوں کی ضرورت ہے: اعلیٰ زمین، قابل تجربے کار بونے والا، بونے کا طریقہ. ایسے ہی صدقے کے لیے چند چیزیں درکار ہیں: صدقہ دینے والا جو گویا کاشتکار ہے، صدقہ جو گویا تخم ہے یعنی بیج ہیں، جو دے رہا وہ کاشتکار ہے، کاشتکار نے فارمر سمجھ سکتے ہیں ویسا، اور جو دے رہے صدقہ وہ تخم بیج ہیں. فقیر جو گویا صدقے کی زمین ہے، جس کو دیا جا رہا ہے وہ صدقے کی زمین ہے. بونے اور کاش کرنے کا طریقے کہ کیسے بوئے، ظاہر کر کے دیں یا چھپا کر. پہلی تین چیزوں کا ذکر پہلے ہو چکا، اب چوتھی چیز یعنی طریقے کا کاش کا ذکر ہو رہا ہے. اس آیت کا شان نزول ہے. امام قلبی فرماتے ہیں کہ جب آیت وما انفقتم من نفقۃ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا حبیب اللہ، جب خدا کو ہر صدقے کی خبر ہے تو علانیہ صدقہ بہتر ہے یا پوشیدہ؟ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. روح المعانی میں لکھا ہوا ہے. دیکھیں صحابہ کرام تو قربان جائیں، کیسے کیسے سوال کر کے ہمارے لیے آسانی فراہم کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیے کہ جب آیت نازل ہوئی انفقتم من نفقۃ کی، تو جا کے سوال کیے، بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بولے کیا صدقہ چھپا کے دینا ہے یا ظاہر کر کے دینا ہے؟ سوال کیا. اس کے اوپر آیت کریمہ نازل ہوئی. ان تبدو الصدقات، چونکہ یہ جملہ پچھلی آیت کی گویا تفصیل ہے اس لیے یہاں واو نہ لایا گیا. تبدو بدعن سے بنا بمانے ظہور، اور یہاں وہ اظہار مراد ہے جو ریاکاری اور شہرت کی غرض سے نہ ہوں. یعنی یہاں پر ظاہر کرنا جو لفظ استعمال ہوا تبدو، ظاہر کرنے کے معنی میں، لیکن دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے بتانا نہ ہو، اس سے وہ چیز ہٹ کے ہو، بلکہ اس لیے ہو کہ دیکھا دیکھی لوگ بھی خیرات کریں. بلکہ نیت اور جو ارادہ وہ کیا ہے کہ بولی یہ دیکھ کر لوگ بھی جو ہے نا آگے بڑھیں، لوگ بھی کریں ایسا، لوگ بھی خیرات دیں، لوگ بھی صدقہ دیں. اس نیت سے جو ہے نا اگر دکھایا جائے. خیال رہے کہ اب ابداؤن، اظہار، جوہران سب کے معنی ہیں، اعلان و اظہار، مگر جوہر میں بتانا، اظہار میں ہے دکھانا. ابداؤن دونوں کو شامل ہے، یعنی ظاہر کرنا اور دکھانا دونوں بھی اس میں شامل ہے. ظاہر ظہور صدقہ دینا یا صدقے سے پہلے اس کا اعلان کر دینا کہ ہم نے یہ دیا، سب ابداء ان میں داخل ہے. دیتے وقت اظہار کرنا، دینے کے بعد بولنا، یا دینے سے پہلے اعلان کرنا کہ ہم صدقہ دے رہے ہیں، یہ سب جو ہے نا ابداء ان میں داخل ہے. حضرت عثمان غنی نے غزوہ تبوک کے موقع پر 900 اونٹ، 900 دینار دینے کا اولاً اعلان فرمایا، پھر سب کے سامنے لا کر حاضر کر دیے. دیکھیں سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سب کے سامنے اعلان کیا، بولے میں 900 اونٹ دوں گا اور 900 درہم دوں گا، اور برابر سب کے سامنے لا کے آپ دیے.
ہاں، اس کا مقصد کیا تھا؟ ریاکاری، دکھاوا نہیں تھا، بڑپن نہیں تھا معاذ اللہ. اس کا مقصد تھا کہ اور لوگوں کو بھی ترغیب ملے، لوگ جو ہے نا اس سے یعنی موٹیویٹ ہو کے جو ہے نا اور لوگ بھی لے کر آئیں، لوگ بھی لا کر جو ہے نا اور اپنے سے 4 گنا کام کریں. یہ ابداؤن کے دوسرے معنی پر عمل ہوا. بیر روما جو بہت بڑی جو ہے نا باڈی ہے جو یہودیوں کی تھی، آپ بولی خریدے یہود سے اور مسلمانوں کو وقف کر دیے، مدینے کے مسلمانوں کیونکہ پانی کی بہت مسئلہ ہوتا تھا وہاں، وقف کر دیے آپ. تو یہ بھی جو ہے نا اعلانیہ تھا، اعلانیہ صدقہ. صدقے کی جمع ہے، اس کی لفظی تحقیق پہلے گزر چکی. یعنی صدقہ بولیں گے ایک، صدقات بولیں گے پلورل، ایک سے زیادہ. یہاں اس سے صدقے کے اقسام مراد ہیں اور ٹائپس آف صدقہ بولتے ہیں جیسا. بعض نے فرمایا کہ صدقہ نفلی مراد ہے، بعض نے فرمایا صدقہ فرضی. بعض کے نزدیک عام صدقات، صدقہ فرض و نفلی ہر خیرات کو کہتے ہیں، تفسیر میں لکھا ہوا. تو کسی نے بولا کہ وہ زکوٰۃ یا جو ہے نا جو فرض کیے گئے وہ ہے اس کے اوپر جو ہے نا اس کی گفتگو ہو رہی. بعض نے کہا کہ نہیں، نفلی جو ارادتاً ہم دے دیتے ہیں بنا کوئی جو نا حکم کے، مثال کے طور پر نفلی وہ بھی ہیں. بعض نے کہا کہ دونوں ہیں. یعنی اگر تم اپنے صدقات لوگوں پر ظاہر کرو، وفی اما ہی فے جزائیہ اور نعمہ نام فعل مدحہ اور ما تنکیریہ کا جملہ ہے. یہ جملہ ہے کی خبر اور ہے کا مرجع یا صدقات ہے یا تبدو کا مصدر، یعنی ظاہر صدقات یا صدقات کا ظاہر کرنا کیا ہی اچھا یا بہت ہی اچھا ہے. یعنی ظاہر کرنا صدقات کو اس نیت سے کہ لوگ دیکھ کر جو ہے نا وہ بھی صدقہ کریں، وہ بھی جو ہے نا اس عبادت کی طرف جو ہے نا مائل ہوں، اس نیت سے کرنا بولنا بہت ہی اچھا ہے. وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اخفا اظہار کا مقابل ہے، جیسے معنی ابدا و اظہار میں ملحوظ تھے، ان سب کی نفی اخفا میں معتبر ہوگی کہ نہ پہلے صدقات کا اعلان ہو، نہ صدقہ دیتے وقت، نہ بعد میں. یعنی اس کا اپوزٹ، نہ صدقہ دینے سے پہلے اعلان کریں، نہ صدقہ دیتے وقت کسی کو بتائیں، نہ صدقہ دینے کے بعد کسی کے سامنے ذکر کریں، یعنی چھپا ہوا. ہا کا مرجع متعلقاً صدقات ہے یا اس کی خاص نو، یعنی صدقہ واجبیہ جیسے جسے کہا جاتا ہے. اندی دراہم و نصف، اس نصف میں ہو کا مرجع دوسرا اور ہم ہیں، نہ کہ یہ مذکورہ. اظہار اور اخفا کو جمع کرنے میں صنعت طباخ لفظی ہے، اور چونکہ صدقہ پوشیدہ میں فقیری و غنا کی پہچان دشوار ہوتی ہے، اس لیے اس کے ساتھ یہ قید لگا دی کہ فقیر کو دو. یعنی اب یہاں پر دیکھیے بہت ہی نفیس بات، یعنی بہت ہی باریک نقطہ جو نا بیان ہو رہا، وہ یہ ہے کہ ظاہر کر کے اعلان کر کے دے رہے تو جنرلی کہ اس میں کیا ہوتا کہ جو ضرورت مند ہے، جو فقیر ہے وہی آتے، کیونکہ لوگوں میں ظاہر ہو جاتے نا. ہاں لیکن جب چھپا کے دیتے صدقہ تو اس وقت جو ہے نا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ فقیر کو ہی دو، کیونکہ وہاں کیا ہوتا ہے اعلان نہیں کر رہے، کسی کو بتا رہے نہیں، نہ کسی کو ظاہر کر رہے. تو ہو سکتا غنی بھی جو مالدار ہو وہ بھی آ کے جو ہے نا صدقہ لے لے، تو کسی پہ ظاہر نہیں ہو رہا تو اس کو شرمندگی کا کوئی جو ہے نا ڈر نہیں ہے. تو اسی لیے یہاں پہ وہ باریک نقطہ بیان ہو رہا ہے کہ جب تم پوشیدہ صدقہ دو تو سوائے ضرورت مند فقیر کے کسی کو نہ دو. اس لیے اس کے ساتھ یہ قید لگا دی کہ فقیر کو دو. یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ زکوٰۃ کا ظاہر کرنا بہتر، اس لیے وہاں فقراء کا ذکر نہ کیا، اور چونکہ زکوٰۃ میں فقیری ہی مصرف نہیں، دیگر مصارف بھی ہیں، اور صدقہ نفل پوشیدہ کرنا بہتر، اور اس کا مصرف صرف فقراء، اس لیے یہاں فقراء کی قید لگا دی گئی. رول معنی میں لکھا ہوا ہے. فہوا خیر الکم، یہ فے بھی جزائیہ ہے اور ہو کا مرجع تخفو کا مصدر، چونکہ علانیہ صدقہ اکثر دینے والے کے لیے مضیر اور دوسروں کو فائدہ مند ہوتا ہے، اور پوشیدہ خیرات اس کے برعکس، اسی لیے یہاں لکم فرمایا گیا، نہ کہ پہلی صورت میں، یعنی صدقہ پوشیدہ کر کے دنیا تمہارے واسطے بہتر ہے. یعنی کیسی مثال ہو رہی ہے یہاں پہ کہ جب ظاہر کر کے صدقہ دیتے تو دشواری ہو جاتی نا، لوگوں میں مشہور، لوگ جانتے کہ ارے وہ صدقہ دے رہے کر کے، اور جو ہے نا جو فقراء وغیرہ ہے وہ خود ہی آ جاتے ہیں، وہاں پہ قید لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کو ذلیل ہونے کا ڈر نہیں رہتا. مثال کے طور پر غنی کوئی نہیں آتا، دولت مند کوئی نہیں آتا، کیونکہ اس کو خوف رہتا، وہاں پہ قید لگائی نہیں گئی. لیکن جب پوشیدہ صدقہ دے رہے اس وقت جو ہے نا حالانکہ دینے والے کو بہت اطمینان رہتا، کیونکہ لوگ جانتے نہیں تو اس کو تکلیف نہیں ہوگی، لوگ ستائیں گے نہیں، تنگ نہیں کریں گے آ کے مثال کے طور پر. لیکن ہو سکتا ہے کہ غنی مالدار بھی جو ہے نا، کیونکہ وہاں پر بات چھپی ہوئی ہے تو اس کو خوف نہیں ہے ذلت کا، تو ہو سکتا ہے وہ بھی لے لے، اسی لیے وہاں فقیر کی قید لگائی. یکفر عنکم سیئاتکم، یکفر کفر سے بنا بمانے ڈھانپنا، اسی سے کفارہ ہے. اس کا فعل یا تو اللہ ہے، یا صدقہ پوشیدہ، یا صدقہ علانیہ، یا ہر صدقہ من تبیزیہ ہے. سیئات جمع سیئتن کی ہے بمانے ناگوار چیز، یہاں گناہ مراد ہیں. بعض نے فرمایا کہ من بمانے من اجل ہیں، بعض کے نزدیک من زائد، یعنی رب تعالیٰ یا وہ صدقہ تمہارے سارے گناہوں کو یا بعض گناہوں کو ڈھانک دے گا یا مٹا دے گا. تفسیر میں لکھا ہوا ہے. تو خیال رہے کہ یہ جملہ جزائے شرط پر معطوف نہیں بلکہ مستقل جملہ ہے، چونکہ اس سے پہلے ساکن مضارع گزر چکا، اس لیے اسے بھی ساکن کر دیا گیا. روح المانی میں لکھا ہوا. یعنی کیا پیاری مثال ہے کہ جو صدقہ جو چھپا کر دیا جائے گا، بولے وہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، کچھ گناہوں کو ڈھانک دے گا یا مٹا دے گا.
واللہ بما تعملون خبیر، اس میں ما موصلیہ ہے، یہ مزدریہ اس سے یا تو صدقات مراد ہے یا سارا اعمال، یعنی خدا تعالیٰ تمہارے سارے اعمال سے خبردار ہے، یعنی دو معنی نکل سکتے ہیں، کیونکہ آیت میں صدقے کی بات ہو رہی تو چاہے ظاہر کر کے دو چھپا کے دو، اللہ پہ ظاہر ہو جائیں گے، اللہ تمہارے اعمال کو جاننے والا ہے، اور اگر عام طور پر لیں گے تو تمہارے سارے اعمال کو رب العالمین جاننے والے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اے مسلمانوں، اگر تم اپنے صدقات و خیرات علانیہ طور پر دو تو بھی اچھا ہے کہ اس میں اوروں کو بھی خیرات کی رغبت ہوگی، اور تم سے تہمت بخل دور ہوگی، یعنی کوئی یہ نہیں کر سکے تم بخیل ہو، اور تمہاری پیروی میں جو بھی صدقہ کرے گا اس کا ثواب تمہیں بھی ملے گا، اور تمہاری پیروی میں کوئی آگے اگر بولے دیکھو وہ بھی کرتے ہم بھی کچھ کریں بھائی، تو اس کا ثواب اس کو بھی ملے گا، تم کو بھی ملے گا، اور گویا تم عملاً مبلغ بھی ہو گئے، اور اس صورت میں فقیر کی تحقیق بھی ہو جائے گی، اور اس سے فقیر کا کام بھی نکلے گا، اور چھپا کے خیرات کرو تو تمہارے واسطے بہت بہتر ہے۔ یہ تو ظاہر کی بات ہو گئی، فقیر کا کام بھی نکل جائے گا، سب ہو جائے گا، اور اگر چھپا کے کرو تو بولے اور زیادہ بہتر ہے، بشرطے کہ فقیر ہی کو خیرات دو، بے احتیاطی سے غنی کو نہ دے دینا، اس لیے کہ چھپا کر دینے میں زیادہ اخلاص ہے، نیز تمہارا نفس شہرت اور واہ واہ کا خواستگار ہے، یعنی ہمیشہ نفس کو جو ہے نا شہرت چاہیے، واہ واہ چاہیے، اس لیے جو ہے نا چھپا کے دو تاکہ جو ہے نا وہ واہ واہ نہ ملے، وہ شہرت نہ ہو، اس صورت میں نفس کی مخالفت بھی ہے، نیز چھپا کر دینے میں فقیر کی پردہ پوشی بھی ہے کہ وہ لوگوں کی نگاہ میں ذلیل نہ ہوگا، نیز خفیہ خیرات میں لوگوں کو تمہارے مال کا اندازہ بھی نہ ہوگا جس سے تم سدھا آفات سے محفوظ رہو گے، نیز فقیر میں مانگنے کی عادت نہ پیدا ہوگی، یعنی جو چھپا ہوا صدقہ کس کو بولتے معلوم ہے؟ لینے والا دینے والے کو نہ دیکھے، اور دینے والا لینے والے کو نہ دیکھے، اور دینے والے کو کوئی اور نہ دیکھے، نہ لینے والے کو کوئی اور دیکھے، اس کو کہتے ہیں چھپا ہوا صدقہ، غرض ہے کہ علانیہ خیرات میں بھی بہت فائدے ہیں اور خفیہ میں بھی، لہٰذا وہ بھی اچھی اور یہ بھی اچھی ہے، اس صدقے کی برکت سے رب تعالیٰ تمہارے بہت سے گناہ معاف کر دے گا، ہر ایک کے اعمال نیت ارادوں سے خبردار ہے، صدقے کی طرح دیگر بدنی عبادات کا بھی یہی حال ہے کہ کبھی ان کا اظہار افضل ہوتا ہے، کبھی چھپا کر یا اخفا، نیز بعض عبادات کا اظہار بہتر بلکہ ضروری ہے، اور بعض کا اخفا پھر اپنے ایمان کا اظہار فرض ہے۔ اب یہاں پہ مثال کیسی ہو رہی ہے کہ صدقے کی حد تک نہیں، بولے تمہارے اور بھی اعمال کا یہی معاملہ ہے کہ کچھ کو دکھانا ہے کچھ کو چھپانا ہے، جیسے ایمان کو اظہار کرنا فرض ہے، ضروری ہے کہ اس اظہار پر شرع احکام کفن دفن وغیرہ موقوف ہے، بھئی اگر تم ایمان ہے مسلمان اگر کہ لوگوں کو معلوم ہوگا کل کچھ ہوا تو لوگ کفن دفن کریں گے، نماز پڑھیں گے نا، ورنہ پھر بولیں گے ارے معلوم نہیں کون تھا۔ نماز پنجگانہ کا اظہار واجب ہے، ہاں ایمان کا ظاہر کرنا فرض ہے، اور پنجگانہ نماز کا ظاہر کرنا واجب ہے کہ ان میں جماعت واجب ہے، نماز جمعہ و عید کا اظہار فرض ہے کہ ان کے لیے جماعت فرض ہے، حج ظاہر کر کے ادا کرنا سنت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کا اعلان فرمایا تھا، سب کو جمع کر کے حج کو لے گئے تھے، سبحان اللہ، دیکھو سب کو جمع کر کے عمرہ لے جانا حج لے جانا سرکار کی سنت ہے، نماز تہجد وغیرہ کا اخفاء لازم ہے۔ اب یہاں پر جو ہے نا ایک نکتہ ہے گہرا، اکثر پایا جاتا ہے اس دور میں جو ہے نا مسلمان ہر جو تہجد گزار ہے وہ اپنی تہجدوں کو برباد کر رہے، کیسے وہ لوگ بولنا شروع کر دیتے، بولے ہم تہجد گزار ہیں، بولے ہم تہجد پڑھ رہے، ہم تہجد ہماری نہیں چھوٹتی، بولے اسی لیے جو ہے نا ہمارا ایسا کام ہو جا رہا، ہمارا ویسا ہو جا رہا، ایسا ہے ویسا ہے، مثال کے طور پر تو اس کو تہجد وغیرہ کے جو چیزیں ہوتی ہیں نا اس کو خفی رکھنا ہے، اخفا رکھنا ہے، چھپا کے رکھنا ہے، خیال رہے کہ اخفا لازم یا مستحب ہے۔ حضور انور نے انہیں ظاہر کر کے کیا تاکہ لوگ طریقہ سیکھ لیں، حتیٰ کہ نماز ممبر پر پڑھائی، طواف صحیح اونٹ پر کی، وہاں اظہار کی وجہ دوسری ہے، یہ حضور انور کی خصوصیات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اظہار کر کے کی، کیوں؟ ہم کو سکھانا تھا نا، پھر ہم کہاں سے سیکھتے تھے بندہ، اسی لیے وہ اظہار کر کے کرے، تو ان کا معاملہ اظہار کرنے کا کچھ اور تھا مقصد، اور ہمارا اکثر کچھ اور ہوتا، اس سے بچنا ہے۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے، نیت خیر کے ساتھ ہر طرح کی خیرات معتبر ہے، علانیہ ہو یا پوشیدہ، بد نیتی سے کوئی عمل قابل قبول نہیں، انما الاعمال بالنیہ، بولے نیت کا یعنی تمہارے عمل کا پورا دار و مدار نیت پر ہے، صدقہ کرتے وقت بھی نیت اگر اخلاص ہے تو بہت فائدہ مند ہے، ورنہ چھپا کے دو، دکھا کے دو، جو بھی کر کے دو، اگر اس میں جو ہے نا نیت اگر صاف نہیں ہے تو فائدہ نہیں ہے، اور ظاہر کر کے بھی دے رہے مثال کے طور پہ تو تب بھی جو ہے نا یہ نیت ہے کہ جو ہے نا اخلاص ہے اس میں، اور لوگوں کو جو ہے نا رغبت کرانا ہے کہ وہ بھی دیں، تو پھر وہ بھی بڑی جو ہے نا کامیابی ہے، اس میں بھی جو ہے نا بڑا اجر ہے، اور اگر چھپا کے دے رہے لیکن پھر بھی جو ہے نا کسی صورت سے ادھر ادھر سے جو ہے نا وہ جو اندر سے دکھاوا یا واوا گیری ہونا کر کے اگر وہ اگر نیت ہے تو پھر وہ گیا۔ صدقات واجبیہ ظاہر کر کے اور نفلی صدقات چھپا کر دینا بہتر ہے، بولے زکوٰۃ وغیرہ کا معاملہ ہے تو بولے ظاہر کر کے دو ایک دم، بولے اور جو اپنی نیت سے وہ چھپا جو کرتے بولے وہ چھپا کے کرو، جیسا کہ اس آیت کی دوسری تفسیر سے معلوم ہوا، نفلی صدقے بھی اگر دوسروں کو خیرات کی رغبت دینے کے لیے ظاہر کر کے دے تو بھی افضل ہے، مدراک و خزائن الفان میں لکھا ہوا ہے، بولے نفلی صدقات بھی اگر ظاہر کر کے دے رہے تاکہ لوگوں کو رغبت ملے تو برابر دو، کوئی بات نہیں، وہ بھی افضل ہے۔ اب یہاں پر کئی مسئلے ہیں، تو پہلا مسئلہ
جب خیرات لینے والا کھلا فقیر نہ ہو تو اسے ہر قسم کا صدقہ چھپا کر دینا ہی بہتر ہے. بھلے اب جو لینے والا ہے وہ اپنے آپ کو فقیر نہیں بولتا ہے معاشرے میں، ضرورت مند ہے، بالکل حاجت مند ہے، لیکن وہ ظاہر نہیں کرتا کہ وہ فقیر ہے، تو بولے وہاں اس کو ذلیل مت کرو، بولے اس کو چھپا کر دے دو. اور ایک مسئلہ، اگر خیرات دینے والا غنی میں مشہور نہ ہو تو اسے بھی چھپا کر خیرات کرنا ہی افضل ہے. مدراک میں لکھا ہوا ہے. بولے اگر کوئی لوگوں میں آپ مالدار ہے کر کے معلوم نہیں ہے، اور آپ جو ہے نا، اور لوگ نہیں جانتے کہ آپ پیسے والے ہیں، مالدار ہیں، مثال کے طور پر اتنا آپ صدقہ کرتے کہ نہیں معلوم ہوتا، بولے وہاں پر بھی جو ہے نا چھپا کے دے دو. بولے کیوں؟ اننیسری جو لوگوں میں مشہور ہوتے. اور ایک مسئلہ، چندے کے موقع پر علانیہ خیرات خفیہ سے افضل ہے. اسی لیے صحابہ کرام جو مخلصین کے امام ہیں چندہ علانیہ دیا کرتے تھے، ورنہ عثمان غنی و صدیق اکبر کے صدقات مشہور نہ ہوتے. لوگ اب تک ان کے واقعات سن کر جوش سے خیرات کرتے ہیں، ان سب کا ثواب ان کو بھی ملتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بولے جو علانیہ طور پر جو چیز کری جاتی ہے، بولے اس میں جو ظاہر کر کے دینا ہے، اعلان کر کے دینا ہے. اسی لیے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جو ہے نا صدقات کا ہم کو علم ہے، اور اسی سے ہم جوش میں آ کے جو ہے نا کرنے آگے بڑھ جاتے ہیں. مثال کے طور پر تو قیامت تک جو یہ سن کے کریں گے، بولے وہ ثواب ان کو بھی ملتا رہے گا. اور ایک فائدہ، صدقات صرف فقراء وغیرہ کے لیے ہے، جیسا کہ تؤتها الفقراء سے معلوم ہوا. اغنیاء کو نہ دیا جائے. بولے پیسے، دولت مند پیسے والوں کو صدقہ نہیں دے سکتے، نہیں دینا ہے. قرآن کا حکم ہے. فقراء لفظ آ گیا وہاں پہ، فقیر، جن ضرورت مند، یہ لفظ استعمال ہو گیا قرآن میں. اور ایک فائدہ، اس سے معلوم ہوا کہ کبھی ذکر بالجبر بھی افضل ہے، کہ اس سے دوسروں کو ذکر کی ترغیب ہے، شیطان کو بھگانا ہے، اپنی نیند دفع کرنا ہے. بولے دیکھو جیسا دکھا کے صدقہ دینے میں فائدے ہیں، ویسے بولے جہری ذکر جو آواز سے ذکر کیا جاتا، بولے اس میں بھی کئی فائدے ہیں. بولے دوسروں کو ذکر کرنے کی ترغیب ملتی، سننے والے کو شیطان بھاگ جاتا اور نیند بھی بھاگ جاتی. جیسے صدقہ کا اظہار کبھی افضل ہے کہ وہ عبادت ہے، اور اظہار عبادت بھی افضل، ایسے ہی ذکر اللہ عبادات ہیں، اس کا اظہار کبھی افضل ہے. یہاں پر ایک مسئلہ ہے، صدقات جاریہ کو اغنیاء بھی استعمال کر سکتے ہیں، جیسے قبرستان اور مسجد کی زمین اور وقف کنویں کا پانی، مسافر خانے وغیرہ. اور ایک مسئلہ، ظاہری مال یعنی جانور اور زمین کی پیداوار کی زکوٰۃ سلطنت اسلام ہی کو دیا جائے، خود فقراء کو نہ دیا جائے. احکام قرآن، اب جہاں پہ شرعی حکومت ہے وہاں پہ یہ حکم لازم ہو، نافذ ہوتا کہ جو ہے نا سرکار کو دے دینا، حکومت کو دینا، حکومت خود تقسیم کر دے رہی ہو اپنے حساب سے. لیکن جہاں پہ شرعی حکومت ہے وہیں پر یہ آئے گا، جہاں شرعی حکومت نہیں ہے وہاں پہ یہ نافذ نہیں ہوگا. اور ایک مسئلہ، جیسے صدقات واجبیہ اور بعض نفلی صدقے علانیہ بہتر اور اکثر نفلی صدقے خفیہ دینا افضل، ایسے ہی دیگر عبادات، نماز، حج وغیرہ کا بھی یہی حکم ہے. نماز پنجگانہ، عید، جمعہ جماعت ہی سے پڑھیں. اشراق، تہجد، تحیۃ الوضو، نماز سفر اور تحیۃ المسجد وغیرہ مسجد میں افضل، باقی نوافل گھر میں بہتر ہیں. احکام القرآن کے حساب سے بولے خفیہ طور پہ کرو، چھپا کے کرو. اور ایک مسئلہ، اعلان کے ساتھ حج کو جانا اسی لیے بہتر ہے کہ اس میں دوسروں کو حج کی رغبت ہوتی ہے. خفیہ صدقہ اکثر علانیہ سے افضل ہے، جیسا کہ خیر الکم سے معلوم ہوا. حدیث شریف میں ہے کہ 7 شخص، 7 طرح کے لوگ، غور سے سنیں، قیامت کے دن سائے عرش میں ہوں گے. بولے 7 طرح کے ایسے لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے. ایک عادل سلطان، یعنی انصاف پسند بادشاہ. دوسرا جوان صالح، جو جوانی میں نیک ہو، صالح ہو. اور وہ شخص جسے حسینہ اور عورت حرام کاری کے لیے بلائے اور وہ رب سے ڈر کر باز رہے. بولے وہ شخص جس کو زنا کی ترغیب کی جائے، خوبصورت عورت کو مائل کرنے کی کوشش کرے اور وہ اپنے آپ کو روکے رکھے. وہ شخص جس کا دل مسجد سے لگتا ہو، یعنی زیادہ مسجد میں رہنے والا شخص جس کا دل مسجد زیادہ لگ جاتا، جو مسجد کی خدمت کرتے رہتے، صفائی کرتے رہتے، مسجد میں وقت زیادہ گزارتے. مثال کے طور پر وہ لوگ جو محض اللہ کے لیے محبت یا عداوت رکھیں. بولے اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے عداوت. بولے ہم پیر سے محبت کرتے کیوں؟ اللہ کے لیے. بولے ان کو دیکھ کے اللہ کی یاد آتی ہے، ان کو دیکھ کے ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں مثال کے طور پر. اور عداوت بھی رکھیں، جیسے ہم کوئی کافر وغیرہ سے عداوت کیوں رکھتے ہیں؟ بولے اللہ کی وجہ سے، کہ وہ اللہ سے عداوت رکھتا ہے، ہم اس لیے اس سے عداوت رکھتے ہیں. وہ شخص جو اکیلے میں رب کو یاد کر کے روئے. ایسا شخص جو تنہائی میں آنکھ سے آنسو بہائے رب کو یاد کر کے. وہ شخص جو صدقہ اس قدر چھپا کر دے کہ بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو. مسلم بخاری میں لکھا ہوا. بولے ایسا صدقہ دو کہ بولتے نا سیدھے ہاتھ سے دو تو اس ہاتھ سے دو تو اس ہاتھ کو پتہ نہ چلے. اللہ اکبر. تو 7 طرح کے لوگ جو ہیں قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے. صدقے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، جیسا کہ وہ یکفرو سے معلوم ہوا. صدقے سے گناہ بھی معاف ہوں گے، نہ کہ شرعی یا بندوں کے حقوق، جیسا کہ من تبزیہ سے معلوم ہوا. خیرات سے قضا نمازیں معاف نہ ہو جائیں گی. ایسا نہیں سمجھنا کہ میں خیرات کر کے نماز نہیں پڑھوں گا، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ الگ چیز ہے. اور ایک مسئلہ، کبھی صدقہ حقوق العباد اور حقوق الشریعت سے بھی بری کر دیتا ہے. کمزور بوڑھا روزے کا فدیہ دے سکتا ہے،
بولے کبھی کبھار ایسا ہو جاتا کئی یعنی حالات کے حساب سے، بولے شریعت کا یعنی حقوق عبادت، اللہ کے حقوق اور بندے کے حقوق دونوں ادا ہو جاتے ہیں. سب مثال کے طور پر کوئی ضعیف ہے تو وہ کیا کریں گے، وہ فدیہ دے سکتے کیونکہ بہت کمزور ہے وہ. میت کے فوت شدہ روزے نمازوں کا کفارہ مال دیا جا سکتا ہے. یہ بہت اہم نقطہ ہے. دیکھیے بولے کوئی گزر گیا اور اس کا مال ہے تو جو ہے نا اس کا مال اگر اس نیت سے خیرات کریں کہ اس کے جو روزے چھوٹ گئے، نماز چھوٹ گئے، اس کے عوض میں صدقہ کر رہے ہیں آپ غیر دے تو وہ برابر جو ہے نا وہ ہو جائے گا. جب قرض خواہ کا پتہ نہ لگے یا امین کے پاس امانت کا مال پڑا ہے اور مالک گم ہو گیا تو اس کے ورثہ موجود ہیں تب تو انہیں دے دیں، ورنہ بعد انتظار اس کے نام پر خیرات کر دیں. یعنی اب بھائی جو گزر گیا اس کا مال تمہارے پاس رکھا ہوا ہے تو آج کے دور میں کیسا ہوتا ہے، بولے چلو اچھا ہے ڈال لو، بولے ہڑپ لو، بولے کیا کرنا ہے، بولے اب تو رہ گیا میرے پاس، وہ تو گزر گیا بولے. ہاں لیکن شرعی حکم یہاں پہ کیا ہے کہ بولے ڈھونڈو اس کا امین، ڈھونڈو اس کا ولی ڈھونڈو اور مل جائے تو دے دینا، ورنہ اگر نہیں ملے تو کچھ وقت تک رک کے جو ہے نا پھر اس کو خیرات کر دینا مرحوم کی اصالہ ثواب کی نیت سے. یہ بھی من سیئاتکم سے معلوم ہوا، یہ بھی قرآنی حکم ہے. کسی علانیہ عبادت کرنے والے کو ریاکار نہ کہا جائے. دیکھو رب نے علانیہ صدقہ دینے کی تعریف فرمائی. بعض مصنفین نے اپنے کتاب اپنے نام پر رکھی، جیسا متا امام محمد یا امام ابو حنیفہ یا حاشیہ عبد الحکیم، تاکہ لوگ ان کی زندگی میں ان کتاب سے کے متعلق ان سے کچھ دریافت کرنے کی سعادت حاصل کریں اور بعد وفات دعائے خیر سے یاد کریں. اور بعض مصنفین نے اپنا نام بھی ظاہر نہ کیا جیسے صاحب مشکات وغیرہ، ہم تاکہ ریا نہ پیدا ہو. ہر ایک کی نیت خیر ہے، اس لیے وہ دیوبندی حضرات عبرت پکڑیں جو میلاد شریف 11ویں عید معراج منانے والوں اور جلوس میلاد نکالنے والوں کو ریاکار وغیرہ کہتے ہیں. کچھ منافقین نے محض علانیہ خیرات کرنے والے صحابہ کو ریاکار کہا تو رب ان کے منافقین پر غضب کا اظہار فرمایا. اب یہاں پر اس نقطے سے جو ہے نا جو مثال پیش ہو رہی ہے وہ کیا ہو رہی ہے. پہلی چیز تو کیوں ہر کوئی ظاہر کرنے والا ریاکار نہیں ہوتا. تو جو ہے دیکھتے ہو نا دیکھو دکھاوا کر رہے ہیں بڑپن کر رہے ہیں، ایسا نہیں سوچنا چاہیے کیونکہ وہ اس کی نیت پہ ہے، اس کے رب کے معاملہ ہے. ہو سکتا ہو ترغیب کے لیے کر رہا ہو سکتا ہے اس کی نیت میں بہت اخلاص ہو. ہر کوئی دکھا کے عبادت کرنے والا ریاکار نہیں تھا، ورنہ صحابہ کرام دکھا کے نہیں کرتے اور قرآن میں حکم نہیں آتا کہ دکھا کے کرو کر کے صدقہ، ورنہ قرآن میں حکم کیوں آتا. تو اس لیے جو خیر کے کام ہم کرتے جیسے میلاد شریف ہو گئی، مطلب شب معراج کے دن جو ہے نا کھانے وغیرہ کھلا دینا مثال کے طور پر، لنگر شریف لنگر وغیرہ کر دینا، تو یہ ظاہر کر کے بھی ہم کر سکتے کوئی بات نہیں، کیونکہ جب صدقہ ظاہر کر کے کرنے سے لوگوں کو ترغیب ہوتی ہے تو یہ نیک کام بھی ہم ظاہر کر کے کر سکتے. اب لوگ کیا ہوتا معلوم تنقید کرنے میں اتنے آگے بڑھ جاتے کہ صحابہ کرام پر بھی تنقید کرنے لگے معاذ اللہ. کچھ لوگ بولے وہ دکھا کے کرے، دیکھو ہم کو دکھاوا چاہیے تھا معاذ اللہ معاذ اللہ. حالانکہ ایسا نہیں تھا، ان کی نیت میں تو اخلاص تھا. وہ صحابی رسول ہیں، ان کا درجہ تو بہت بلند ہے، وہ کہاں سے دکھاوا ریاکاری کریں گے بھائی. ان کی نیت میں تو بہت اخلاص تھا. وہ محض اس لیے کرے کہ لوگوں میں ایک مثال قائم ہو جائے، لوگوں کو ترغیب ملے، لوگ جو ہے نا اس سے موٹیویٹ ہو کر جانا اور زیادہ کریں، لوگ دین کی طرف نیک اعمال کی طرف راغب ہوں، یہ ان کی نیت تھی. تو آج ہم بھی اگر کوئی دکھاوے کا کام کرتے ہیں مثال کے طور پر اور نیت ہماری اخلاص، ہماری جو نا اعمال میں اخلاص ہو اور نیت یہ ہو کہ بھائی لوگ دیکھ کر جو ہے نا لوگ بھی آگے بڑھے، چار لوگ اور آگے بڑھے. مثال کے طور پر جیسے اپنا سلسلہ ہے، اب ڈال دیا بھائی دیکھو مدرسے میں جو ہے نا کھانا کھلایا گیا، بولے مدرسے میں بانٹا گیا، اس سے ہوتا کیا ہو سکتا ہے سلسلے کے چار لوگوں کو جو ہے نا بولے ارے بھائی چلو ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں اس میں، بولے کوئی 500 ڈال دیا، کوئی 1000 ڈال دیا، کوئی 10 روپے ڈال دیا، تو یہ بھی بہت بڑا کام ہو گیا نا، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہو گئی الحمدللہ. تو لوگوں کو ترغیب دینے کی نیت سے اگر کرتے ہیں تو پھر وہ الحمدللہ بہتر چیز ہے. صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ شریعت میں صدقہ علانیہ وہ ہے جو لوگوں پر ظاہر ہو اور خفیہ وہ جو لوگوں سے پوشیدہ، مگر طریقت میں صدقہ علانیہ وہ ہے جس میں شہوات نفسانیہ داخل ہوں اور خفیہ وہ جو خالص رب کے لیے ہوں. اب دیکھیں یہاں اس کا باطنی نقطہ بہت ہی پیچیدہ نقطہ بیان ہو رہا کہ بولے شریعت میں جو ظاہر کر کے دے رہے وہ ظاہر ہے، جو چھپا کے دے رہے وہ چھپا ہوا ہے. لیکن طریقت میں اس کے معنی ہی الگ ہیں. اس کے معنی کیا ہیں، بولے جو بھی یعنی صدقہ علانیہ ہے وہ کیا ہے، بولے شبہات نفسانیہ، یعنی نفس کی پیروی کر کے جو بھی کر رہے ہیں آپ وہ ظاہری صدقہ ہے. اور بولے جو خفیہ ہے یعنی بالکل خالص رب کے لیے جو کی جا رہی عبادت، بولے وہ خفیہ ہے. فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم صدقات میں حور و خسور، جنت وغیرہ کی نیت کر کے اسے علانیہ بنا دو تو بھی اچھا ہے. بولے میں صدقہ دے رہا ہوں اس کا مجھے ثواب ملے گا، بولے جنت میں مجھے محل ملے گا، بولے محل میں حور ہوں گے، بولے ایسے درخت ہوں گے، بولے ایسے پھل ہوں گے، ایسے نہریں ہوں گے، ٹھیک ہے اچھا ہے، کوئی برائی نہیں ہے اس میں. اگر تمہارا صدقہ ان سب سے خالی ہو، لیکن اگر ان سب سے خالی ہو تو اور اچھا ہے، صرف رب کی رضا جوئی کے لیے ہو اور اس کا اجر اپنے اعضاء ظاہری اور باطنی کو دو جو کہ حقیقی فقیر ہیں تو تمہارے واسطے بہتر ہے. اللہ غنی وانتم الفقراء، سقی قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوں گے.
تو بولے یہ سارے چیزیں ہیں، برابر ہیں، انعام وغیرہ، لیکن ان سب کو بازو ہٹا کے اگر خالص رب العالمین کی رضا کے لیے دو، نیت یہ ہو کہ صرف میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میں رب کے قریب ہو جاؤں، میرا رب جو ہے نا مجھے میرے اس اعمال کو قبول کر لے، اگر یہ نیت ہے تو پھر بات کچھ اور ہے، اس کا لیول ہی کچھ اور ہے. تو بولے قیامت کے دن جو ہے نا اس کا صدقہ سایہ بنے گا اس، تو وہ تو اللہ کے سائے میں ہوگا نا، سیدھی سیدھی بات ہوگی. صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ اگر سخی کا صدقہ رب کے لیے ہے تو اللہ کے سائے میں ہوگا. بولے اگر صدقہ جو ہے نا خالص رب کے لیے ہے، کوئی دل میں اس وقت خیال نہیں آتا، کوئی محل نہیں سوچتا، کوئی جنت نہیں سوچتا، کوئی حور و قصور نہیں سوچتا، مثال کے طور پر صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، تو پھر اس کا وہ اللہ کے سائے میں ہوگا. اگر جنت کے لیے ہے تو جنت کے سائے میں ہوگا، اور اگر نیت جنت کی ہے تو وہ جنت کے سائے میں ہوگا. اور اگر ہوائے نفسانی اور خواہش شیطانی کے لیے ہے تو وہاں یہ کے سائے، انہی کے سائے میں ہوگا. اللہ اکبر. بولے اگر دکھاوا کر کے صدقہ کر رہا، دکھاوے کے لیے، لوگوں میں واہ واہ گیری کے لیے، بڑپن کے لیے، ریاکاری کے لیے، یعنی وہ شیطانی نفسانی ہے نا یہ تو معاملہ سارے، کہ نفس کو جو ہے نا واہ واہ گیری پسند ہے، اور شیطان کو ریاکاری کروا کے تم کو برباد کرنا ہے، شیطان کو دکھاوا کروا کے تم کو برباد کرنا ہے، شیطان کو جو ہے نا کوئی بڑی بات تم سے کروا کے تم کو برباد کرنا ہے. شیطان جو ہے نا بولے اچھا کام کرے، بولے چلو اب اس میں جو ہے نا کیسا خراب کروں میں، بولے چلو اس کو جو ہے نا ایزا، بولے ایک گالی دے دو دینے والے کو، بولے ایک جو ہے نا جھڑکی دے دو، بولے اس کو دل کو چوٹ پہنچا دو، ختم ہو گیا نا، صدقہ دیے سو برباد ہو گیا. تو یہ شیطانی ہے سب. تو اگر جنت کی نیت ہے تو جنت کے سائے میں ہوں گے، اور ہوائے نفسانی شیطانی ہوں گے تو ان کے ساتھ ہوں گے بربادہ، اور اگر خالص رب العالمین کے لیے ہوں گے تو اللہ کے سائے میں ہوں گے. صدقے میں سوار ضائع الہی اور دوسری نیت کرنا ہمارے مشرب میں شرک ہے، اور شرک ظلم عظیم ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. صوفیہ کرام کیا فرماتے ہیں؟ بولے جو صوفی ہے وہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی تصور کرتا ہے تو بولے وہ شرک ہے. ناقض البیان وغیرہ میں لکھا ہوا ہے. صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ مومن کی نیت ہی وہ چیز ہے جو عادات کو عبادت بنا دیتی ہے. بے شک اکثر ہوتا کیا معلوم ہے، بڑی بڑی عبادتیں ہم کر لیتے لیکن ہم اس کو کیسا کرتے معلوم، عادت کی طرح. لیکن نیت ہمارے نیت برباد ہے، نیت میں کھوٹ ہے، برباد ہو جاتی، محنت کر کے پورا ویسٹ ہے. اور اگر نیت خالص ہو، نیت پاک ہو، نیت صاف ہو، نیت میں اخلاص ہو، تو کیا ہوتا معلوم ہے، عادت بھی عبادت بن جاتی. مثال کے طور پر اب بھائی آپ جو ہے نا کافی پی رہے، بولے کب کافی پینا ہے، اب نیت یہ کرے کہ میں کافی پیوں گا تو مجھے سستی نہیں آئے گی، سستی نہیں آئی تو میں ذکر کر سکوں گا، بولے میں کچھ مطالعہ کر سکوں گا، میں کچھ پڑھ سکوں گا. اب وہ نیت سے تم اگر کافی پی رہے تو تمہارا پینا بھی عبادت ہو گئی، حالانکہ وہ عادت ہے تمہاری کافی پینا، لیکن وہ عبادت ہو گئی اس وقت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جس سے کھانا پینا سونا بھی عبادت بن جاتے ہیں. بے شک دیکھو وہی مثال نیت سے ہے، اور نیت کے بغیر عبادات عادت بن جاتی ہیں، کہ انسان کی نماز روزے بھی عادت بن جاتی ہے. بولے عادت کی طرح، بولے آتا رمضان، ہاں بولے چلو سونا شفٹ، رات میں کھا 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 کرو، دن میں سو 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 کرو، روزے نکل گئے. عادت کی طرح. نماز بولے ایک دم روبوٹ کی طرح، آواز آئی اذان کی، چلو گئے ٹک 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 مان لیے. بولے کیا پڑھ لے، کیسا پڑھ لے، کچھ اخلاص نہیں، کچھ اس میں جو ہے نا یعنی بولتے نا قلب کی جو ہے نا دخل نہیں، بس ادا کر دیے اور نکل گئے. عادت کی طرح، روبوٹ کی طرح. اسی لیے ہم اکثر دیکھتے ہیں نا جو لوگ مڈل ایسٹ وغیرہ میں رہ کے، وہ لوگ اکثر اس کا تجربہ کیے ہوں گے، نمازوں میں جو ہے نا فونے دیکھ لینا، نمازوں میں حرکتیں کرنا، نمازوں میں بےہودہ حرکتیں کرنا، نمازوں میں ٹشو لے کے ناک صاف کر لینا، امکا ڈھمکا بہت سی چیزیں نظر آ جاتی. وہ اس وجہ سے کہ ان کی نماز عادت بن چکی، ان کو عادت بنا دیا گیا بچپن سے، ایسا مشین کی طرح اذان ہوتے ہی چلو جانا، ٹک 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 سجدہ ماننا، آ جانا. بولے کیوں پڑھ لے، کیا پڑھ لے، اس میں کیا اخلاص ہے، اس کے کیا معنی ہیں، ذرا تھوڑا تصور کرے، اس کے ساتھ نماز پڑھے تو پھر بات کچھ اور ہے، پھر وہ عادت بھی عبادت بن جاتی. نیت درست ہو تو علانیہ و خفیہ ہر طرح کی عبادت قبول ہے، چاہے ظاہر عبادت ہو چاہے خفیہ عبادت ہو. نیت درست ہے تو قبول ہے. اب مثال سمجھاتا ہوں. آپ بولیں گے ظاہر تو سمجھ نہیں آ گئی بات، بولے خفیہ میں کیا ہے، وہ تو میں تنہائی میں پڑھ رہا ہوں، رات کے اندر میں تہجد پڑھ لے رہا ہوں، میں رات کے اندر میں ذکر کر لے رہا ہوں، بولے اس میں ظاہر کا کیا ہے، وہاں پر بھی ہے. وہ ظاہر کیا ہے، تم اپنے نفس پہ ظاہر، مطلب کیسا ہے کہ تمہارے اندر وہ ریاکاری پیدا ہوتی، بولے ہاں میں تہجد گزار، ہاں میں دیکھو رات میں عبادت کرنے والا، بولے میں یہ خاص، میرے اندر ایک خاص صفت ہے، مثال کے طور یہ آ گیا تو گیا، برباد ہو گیا، پھر سب جو ہے نا وہ گئے برخاست. اور اگر نیت وہاں یہ ہو خالص کہ چلو رب العالمین کا یعنی رب العالمین کی رضا کے لیے میں کر رہا ہوں، اللہ کا بہت بڑا شکر ہے مجھے موقع ملا کہ میں عبادت کر رہا ہوں مثال کے طور پر، تو پھر بات کچھ اور ہے. مگر مومن اخلاص کے انتظار میں عبادت چھوڑے نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں پیر صاحب بولے بھائی اخلاص آئے تو ہی نماز پڑھنا، بول کے نماز چھوڑتے بیٹھے، پہلے اخلاص لائیں گے بعد میں پڑھیں گے، وہ تو گئے کام سے. ہاں شروع کر دینا ہے، پڑھتے رہنا ہے، آہستہ آہستہ اخلاص پیدا ہو جائے گا. اخلاص کی دعا کرتے رہیں، کبھی وہ بھی نصیب ہو جائے گا. ہمیشہ دعا کرنا کہ یا اللہ میری عبادتوں میں، میرے نیک اعمال میں مجھے اخلاص نصیب فرما، مجھے اخلاص عطا فرما.
یہ ہمیشہ دعا کرنا اللہ سے، عبادات میں حضور کی نقل کی نیت کریں، اور کبھی بھی بہت 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 گہرا اہم نقطہ ہے، ہر عبادت جو بھی آپ کر رہے ہیں، چاہے وضو بنا رہے ہیں، چاہے جو ہے نا نماز پڑھ رہے ہیں، چاہے صدقہ دے رہے ہیں، چاہے مسکرا رہے ہیں، چاہے مسواک کر رہے ہیں، یہ سوچ کے کرو کہ میں سرکار کی نقل کر رہا ہوں، تو سب عبادت ہے، تمہارا ہر وہ کام عبادت ہے۔ سلام کر رہے سوچ کے کہ سرکار کی جو ہے نا طرح کر رہا ہوں میں، تمہارا سلام کرنا عبادت ہو گیا۔ کسی کو مسکرا کے دیکھ رہے کہ سرکار کا کہنا ہے سرکار کی طرح میں کرو، سرکار مسکرایا کرتے تھے، تو پھر تمہارا مسکرانا عبادت ہے۔ کسی کی جو ہے نا مزاج پوشی کر لینا، یہ سوچ کر کہ میرے سرکار کرتے تھے، تو پھر وہ بھی جو ہے نا تمہاری عبادت ہے۔ بولے بس ہر چیز میں خیال لے کے آؤ کہ میں کیوں کروں میرے سرکار، کیونکہ حضور کی نقل میں کروں، اللہ تعالیٰ ان کے طفیل نقل پر ہی رحمت کرے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بولے اگر یہ نیت ہو تو اگر نقل بھی ہے، نقلی بھی ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے گا، ضرور کرے گا، کیونکہ اس کے حبیب کی اس میں جو ہے نا، حبیب کا اس کے نقطہ جڑ گیا ہے، اور اس کے حبیب کی جو ہے نا طرح آپ کر رہے ہیں، اس کی نقل کی کوشش آپ کر رہے ہیں، تو پھر وہاں فضل ہی فضل ہے، اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.